ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچرس اینڈ ٹیچرس، السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر حمیرہ بانو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے چینل کے ساتھ۔ فرینڈس، آج سے ہم نئے سیریز کا آغاز کرتے ہیں جو شارٹ لیکچرز کے نام سے اس پہ اپلوڈ کیے جائیں گے، اور اس کا مقصد کانسیپٹ کلیئرنس ہوگا، یعنی ہمارے جو کانسیپٹ ہیں طب یونانی کے ان کو کلیئر کیا جائے گا۔ اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی آسانی رہے گی اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں بھی۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ قوا اور قدرت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امور طبیعیہ کے بنیادی 7 امور میں سے ایک ہے، اور یہ قوا ایک ایسی چیز ہے جو زندہ ہونے کا ثبوت ہے، یعنی قوا ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی لیونگ باڈی کی ڈیفینیشن کے اندر کی ڈیفینیشن کو جو ہے متعین کرتا ہے۔ ہم قوا کو 2 طرح سے دیکھتے ہیں، ایک تو قوا اور دوسرے قدرت۔ قوا اپنے آپ میں دیکھا جائے تو ایک ناؤن ہے، جبکہ قدرت ناؤن نہیں ہے۔ تو قوا یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ میں اس کا کچھ ایگزسٹنس ہے، جبکہ قدرت یہ بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ٹول ہے، اور اس ٹول کے ذریعے ایک پاور، ایک انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے۔ تو قوا کا مطلب ہوتا ہے طب میں جو ہم پاور کے ضمن میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ایبیلٹی اس وقت کہیں گے جب ہم اسے قدرت کے معنی میں استعمال کریں گے۔ تو قدرت کے معنی ایبیلٹی ہوتی ہے، یہ جو ہے انیبل ہو جاتا ہے کوئی بھی آرگن یا ہیومن باڈی جب ایک قوت کے ذریعے انیبل ہو جاتا ہے تو وہ قدرت کہلاتا ہے۔ اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ عجز کہلاتا ہے، یعنی ڈسیبلٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ قوت جو ہوتی ہے ایک پاور یا ناؤن کی شکل میں جو نیچرلی انہیرنٹ ہوتی ہے کسی بھی لیونگ باڈی میں، اگر اس کے اندر کمی ہوتی ہے کسی وجہ سے، کم ہو جاتا ہے، ڈکلائن ہو جاتا ہے یا بالکل ایبسنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ضعف کہلاتا ہے یا ایبسنس آف پاور کہلاتا ہے۔ یہ ہیومن میں اور اینیمل دونوں میں موجود ہوتا ہے، ہر زندہ چیز میں یہ 2 خصوصیت پائی جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا ورڈ لگتا ہے، لیکن اس کے بہت ساری اقسام ہیں اور اس کے بہت سارے اصول ہیں۔ قدرت کا یہ اصول ہے کہ اس نے بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے، جس کو میجر نہیں کر سکتا، تو اس نے اس کا اظہار بنایا، مینیفیسٹیشن بنایا۔ تو اس طرح انسانوں نے آبزرویشن کے بعد اس مینیفیسٹیشن کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اور یہ ایز اے ٹول کسی بھی ایسی چیز کو جو دکھائی نہیں دیتی ہے اس کی ڈیفینیشن کو متعین کرنے میں کامیاب ہو سکا یا ہو پایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ایبسٹریکٹ ہے وہ بھی ناؤن ہے، لیکن اس کا بھی میجرمنٹ کا طریقہ دنیا میں نکال لیا گیا۔ اسی لیے قوت کا اظہار ہم کام سے یا افعال سے لگاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہمارے طب میں بھی ہے اور طب کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ تو ٹائپس آف پاور کتنی طرح کی ہوتی ہیں ہم سب نے پڑھ رکھا ہے، تو ہم اس کے بعد والی سلائیڈ میں بعد میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان آلٹرڈ ہوتی ہیں، یہ ایسی پراپرٹی ہے جو ایٹرنل ہے، یعنی یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے۔ اس کا 2 شکل اس کی دیکھ سکتے ہیں ہم۔ ایک تو یہ کہ اس کا مبدا، ہر قوت کا ایک مبدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوریجن میں ویری بائی دا سورسز، یہ ویری کرتے ہیں، اس کا سورس کہاں سے، اسی کے حساب سے اس کے اندر ویریشن ملتا ہے۔ دوسرے یہ کہ لازم ہے، لازم کے طور پہ پایا جاتا ہے، یعنی پوسیسونیس ہوتی ہے بائی دا نیچر، یہ کسی بھی لیونگ باڈی کو انہرنٹ کی جاتی ہے، تو یہ اس کا خاصہ بن جاتی ہے، تو اس وقت اس کو ہم قوا کہتے ہیں۔ اس کو آگے پڑھیں گے ہم۔ صرف 4 چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اٹ از گیون اکارڈنگ ٹو دا نیڈس اینڈ پلیس، جیسی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے، اسی کے حساب سے یہ ودیت کی گئی ہے۔ دا ریزنس آر، قوا از اے ناؤن، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ ناؤن ہے، اے تھنگ اور ایگزسٹنس آف دا پراپرٹی انہیرنٹ ان دا لیونگ باڈی، یہ ایک ناؤن ہے، ایک ایسی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہر لیونگ باڈی میں یہ لازمی جز کے طور پہ موجود ہے۔ دا باڈی پسسڈ اٹ آپٹیملی از کالڈ قوی، کوئی ایسی باڈی جو اپنے کام کو طبعی طور پہ نیچرلی بیسٹ طریقے سے انجام دے رہا ہو، اپنے کام کو یا پرفارم کر رہا ہو، تو ایسی باڈی میں یہ جو پاور ہوتی ہے وہ بالکل اعتدال میں مانی جاتی ہے، اور وہ بدن
مقوی کہلاتا ہے. اور the matters or item of food support to strengthen the body is called مقوی. اور وہ تمام آئٹم جو کھائے جا سکتے ہیں یا پیے جا سکتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں، جب اس کے ذریعے ہم اس قوا کو اسٹرینتھن کرتے ہیں تو ایسی چیز ہمارے طب میں مقوی کہلاتی ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب the method applied to the get قوا through drugs or the techniques called تقویت. اور یہی چیز حاصل کرنے کے لیے جب ہم کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں، جس میتھڈ کے ذریعے کوئی دوا، کوئی چیز، کوئی طریقہ کار جب اختیار کرتے ہیں اور یا کوئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اسے تقویت کہتے ہیں، یعنی تقویت دینا. تو دوستو آج اتنا ہی، پھر اس کے آگے کا لیکچر اگلے بار. اوکے بائے، اللہ حافظ.